ناظرین، موہرا ڈرامے میں کہانی اب اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی ہے، کیا واقعی دائم اور نمرا کی شادی ہو پائے گی؟ اور کیا ارمین بیگم کی ساری چالیں آخر کار انہی پر الٹ جائیں گی؟ آج کے ریویو میں ارمین بیگم کی چھپی سازشیں، سکندر کا نیا روپ، فریحہ اور حنان کے ٹوٹتے رشتے، علیزے کی ذہانت اور وقت پر لیے گئے فیصلے، اور وہ لمحہ جب دائم کو اس گھر میں بری طرح بے عزت کیا جانا تھا، سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گی، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمرا اور دائم کی شادی سب سے بڑا مسئلہ۔ کہانی کی بنیاد اب اسی سوال پر ہے کہ کیا نمرا اور دائم کی شادی ہو سکے گی یا ارمین بیگم اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے روک دیں گی؟ ارمین بیگم اس رشتے کے سراسر خلاف ہیں، اس لیے نہیں کہ دائم برا لڑکا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ غریب گھرانے سے ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر ان کی دوستوں کو پتہ چل گیا کہ داماد عام سی فیملی سے ہے تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی بیٹی کی خوشیاں کم، اپنی سوسائٹی زیادہ اہم ہے۔ ارمین بیگم کی خطرناک چالیں صرف باتوں کی حد تک نہیں رہیں، انہوں نے نمرا کی شادی رکوانے کے لیے کھلے عام جرم تک کیا۔ گودام میں آگ لگوائی، وہ بھی صرف اس لیے کہ جب دائم یہاں آئے تو فرید ہمدانی اور حمزہ گھر پر موجود نہ ہوں۔ یہ حد سے زیادہ خطرناک قدم تھا، لیکن اصل ڈر انہیں تب لگا جب فرید صاحب نے پولیس میں FIR درج کروائی اور کہا کہ جلد سے جلد پتہ چلائیں کہ ہمارا دشمن کون ہے جو ہمارے خلاف اس حد تک بھیانک سازش کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ارمین بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کہیں پولیس انہی تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن علیزے ہے نا سب سے سمجھدار لڑکی۔ جس وقت دائم اپنے چچا چچی کے ساتھ رشتہ لے کر آنے والا تھا، ارمین بیگم اور سکندر مل کر اس کی بری طرح بے عزت کرنے کی پلاننگ کر چکے تھے، لیکن ٹھیک اسی وقت علیزے کے ذہن میں جھٹ سے خیال آیا کہ دائم کو تو انکل اور حمزہ سے ملنا تھا۔ جب وہ دونوں ہی اپنے مسئلے میں پھنسے ہیں تو دائم کا یہاں آنا ٹھیک نہیں۔ تبھی وہ نمرا سے کہتی ہے کہ دائم کو آج آنے سے منع کر دو اور کہہ دو کہ گھر میں کچھ پرسنل مسئلہ ہے۔ اگر علیزے وہ کال نہ کرواتی تو دائم کو ایسی بے عزتی برداشت کرنا پڑتی کہ شاید وہ ساری زندگی نمرا سے شادی کا خیال چھوڑ دیتا۔ علیزے کی بروقت سمجھداری یہ رشتہ بچا لیتی ہے، لیکن علیزے کی اس ذہانت سے ارمین بیگم تو جیسے پاگل ہو جاتی ہیں۔ ان کی شکایت ہے کہ یہ لڑکی اتنی ہوشیار کیوں ہے، میری ہر چال ناکام کیوں کر دیتی ہے، لیکن ان کی ضد اب شدت اختیار کر چکی ہے۔ دائم سے نمرا کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ دن بعد جب حالات بہتر ہوتے ہیں، فرید ہمدانی خود نمرا سے کہتے ہیں، بیٹا، زندگی میں مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، بہتر ہے کہ دائم کو گھر بلایا جائے تاکہ ہم اسے جان سکیں۔ نمرا تو بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن سکندر فوراً مخالفت کرتا ہے کہ کیا آپ نمرا کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دیں گے جسے ہم جانتے تک نہیں؟ فرید صاحب بہت سمجھداری سے کہتے ہیں، اسی لیے تو بلا رہے ہیں تاکہ پرکھ سکیں کہ وہ ہماری بیٹی کے قابل ہے یا نہیں۔ لیکن ارمین بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہے، سٹیٹس سٹیٹس کرتی رہتی ہیں تو علیزے بڑی ہمت سے بولتی ہے، آنٹی آپ اس سٹیٹس کی دور سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرید صاحب علیزے کی بات سن کر بے حد خوش ہوتے ہیں اور سب کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ اسی سٹیٹس کی وجہ سے میں حمزہ اور علیزے کی شادی کے بھی خلاف تھا، لیکن آج دیکھ لیں یہ گھر اور بزنس سب علیزے نے سنبھال رکھا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سکندر جو ہر جگہ ضد اور انا دکھاتا ہے تو فرید صاحب یاد دلاتے ہیں کہ اگر سٹیٹس سچ میں اہم ہوتا تو پھر سکندر اور عریشہ کا رشتہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتا۔ دوسری طرف فریحہ جو ہاسپٹل سے گھر تو آ جاتی ہے، لیکن اصفر اپنی بہن کی حالت دیکھ کر پریشان ہے کہ کہیں اسے دوبارہ دورہ نہ پڑ جائے۔ وہ حنان کو دھمکی دینے جاتا ہے، مگر حنان اب اصفر سے ڈرنے والا نہیں، کیونکہ وہ اصفر کی تمام کاروباری غلطیاں جان چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر حنان بھی اصفر سے صاف کہہ دے کہ اگر مجھے گرفتار کروایا تو میں تمہارا سارا فراڈ پولیس کو بتا دوں گا، اس لیے اصفر مجبور ہو جاتا ہے۔ ادھر فریحہ پہلی بار دل سے کہتی ہے، بھائی مجھے حنان سے محبت ہو گئی ہے، میں یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی۔ یہاں پر ممکن ہے کہ اصفر اب حنان کے پاس پھر جائے اور جا کر معافی مانگے،
اور فریحہ خود بھی حنان سے معافی مانگے، یوں شاید یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے، ورنہ تو حنان فریحہ کو طلاق دینے کا پکا فیصلہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف سکندر کو جب پتہ چلے گا کہ حنان علیزے کا سابقہ منگیتر تھا تو وہ اسے بہت بڑا راز سمجھ کر سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب حمزہ بہت نارمل انداز میں کہے گا مجھے تو پہلے سے معلوم ہے، اور حنان نے ہی تو علیزے کی جان بچائی تھی جب وہ ہسپتال میں تھی، سکندر کا پورا پلان ایک دفعہ پھر الٹنے والا ہے۔ ارمین بیگم بھی جل بھن کر رہ جائیں گی، یہ علیزے ہماری ہر چال کو پہلے سے ہی ناکام کیسے بنا لیتی ہے۔ اور پھر فرید ہمدانی کے کہنے پہ علیزے خود دائم کو کال کرے گی کہ وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ گھر آ جائے۔ ارمین بیگم اور سکندر جو دائم سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں، لیکن فرید ہمدانی کے سامنے مجبور ہوں گے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے دائم کو ویلکم کرنا پڑے گا، جبکہ فرید صاحب جب دائم سے بات چیت کریں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگرچہ دائم کے ماں باپ نہیں ہیں لیکن اس کے چچا چچی نے اس بچے کی تربیت بہت اچھی کی ہے، کیونکہ دائم رشتوں کی عزت کرنے والا لڑکا ہے اور ہماری نمرہ کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ فرید ہمدانی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ تم نے دائم جیسے لڑکے کو اپنے لیے منتخب کیا۔ ارمین بیگم تو یہ سنتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ اب ان کی تمام چالیں ناکام ہو چکی ہیں۔ فرید صاحب نہ صرف دائم کو نمرہ کے رشتے کے لیے ہاں کرتے ہیں بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی اسی دن فائنل ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ارمین بیگم اتنے آرام سے بیٹھنے والی تو نہیں، وہ آخری حد تک کوشش کریں گی کہ نمرہ اور دائم کی شادی کسی طرح سے کینسل ہو جائے۔ نمرہ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میری ماں میری خوشیوں کی دشمن بن چکی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کا اصل چہرہ سب کے سامنے رکھ دے گی اور سب گھر والوں کی موجودگی میں کہے گی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس دن علیزے بھابھی جو سیڑھیوں سے گری تھیں اور ان کا بچہ ضائع ہوا تھا وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ میں نے خود موم کو علیزے بھابھی کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کے تو حمزہ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگے گا، افسوس ہوگا کہ میری ماں علیزے سے نفرت میں اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے میرے ہونے والے بچے کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور پھر آگے چل کے جب ارمین بیگم کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ گودام میں آگ بھی اسی نے لگوائی تھی تو فرید صاحب، حمزہ اور علیزے تینوں کو ہی بہت افسوس ہوگا کہ یہ ارمین بیگم تو کسی کی سکی نہیں، اپنی بیٹی کی خوشیوں کا قتل کرنے کے لیے اپنے ہی شوہر اور بیٹے کا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اور پھر علیزے بھی یہ راز سب گھر والوں کے سامنے رکھ دے گی کہ میں سکندر سے نفرت اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اس نے میری بہن انوشے کو محبت میں دھوکہ دیا کہ وہ خود اپنی جان لینے پہ مجبور ہو گئی۔ یوں سکندر اور ارمین بیگم کا اینڈ بہت برا ہونے والا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھایا جائے گا، جبکہ دوسری طرف نمرہ دائم کے ساتھ، فریحہ حنان کے ساتھ اور علیزے حمزہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے۔ تو ناظرین کون کون ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔